کہ بلاول بھٹو صاحب نے تقریباً 50 منٹ سے زائد کی سپیچ کی، تو اتنا ہی ٹائم بحیثیت لیڈر آف دا اپوزیشن میرا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ اپوزیشن بینچز کو الحمدللہ رب العزت نے یہ عزت دی ہے، اور میری پارٹی نے اور میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ عزت بخشی۔ جناب اسپیکر، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس وقت یہاں پہ جو یہ مسودہ پیش کیا گیا قومی اسمبلی میں، جو سینٹ سے یہاں پہ ٹرانسمٹ ہوا، تو اس کو جب میں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز آ رہی تھی کہ اس کے اوپر آپ کا سیکریٹریٹ جناب اسپیکر ایک جملہ لکھ دیتا تو زیادہ بہتر تھا، اور وہ جملہ یہ ہے جناب اسپیکر: ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو تک کا سفر، یہ جملہ ہونا چاہیے تھا۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ آرڈر ان دا ہاؤس کر لیں جناب اسپیکر، جو میں باتیں کروں گا وہ تلخ ان کو لگیں گی، کیونکہ یہاں پہ ان کو یہ ہٹ کریں گی ضرور، کیونکہ یہ سچ باتیں ہوں گی۔ یار لاجیکلی بات کرو، یہ کیا چولے مار۔ اور ضرور یہاں پہ جناب اسپیکر میں بات کروں گا کہ اس وقت یہ ہاؤس، یہ ڈیموکریسی باہر جا کے ایک بڑا سا بینر لکھتے ہیں: جمہوریت فار سیل، ریٹ 1 ارب سے 3 ارب روپے فی MNA، وہ بھی یہاں پہ لکھتے ہیں۔ یہ ریٹ جا رہا ہے جناب اسپیکر، چبلا مارو۔ اور یہاں پہ جو جن لوگوں کا شکریہ ادا کیا جا رہا تھا، وہاں پہ جناب اسپیکر نامعلوم لوگوں کو بھی یہ شکریہ ادا کر دیتے تو بہت بہتر ہوتا۔ وہ ویگو ڈالوں کو بھی اپریشیٹ کر لیتے جناب اسپیکر، جن کے ذریعے ہمارے 5 لوگ ہمارے جو ہیں وہ زدکوب کر کے یہاں پہ رکھے ہوئے، کوئی آپ کے اوپر 4th فلور پہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی ان ویگو ڈالوں کا بھی ذرا شکریہ ادا کر لیتے، بہت اچھا ہوتا۔ شاہزور ٹرک، جناب اسپیکر، یہ جو امینڈمنٹ کا پروسیس ہے، یہ سارے کا سارا پروسیس جہاں سے شروع ہوا، یہ ایک بدبودار پروسیس ہے، اور اس پروسیس کا جہاں سے یہ شروع ہوا اس کی بھی جناب اسپیکر میں آپ کو اس وقت بتاتا ہوں وہ اوریجنز کیا تھے۔ وہ پروسیس یہاں سے شروع ہوا کہ جی پلیز بات کیجئے، آپ کوئی مسئلہ نہیں، بات کیجئے۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں بات کر رہا تھا اس بدبودار پروسیس کی، جہاں سے یہ پروسیس شروع ہوا جناب اسپیکر، اس پہ ذرا نظر ثانی کریں، اور یہ تاریخ کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ پروسیس شروع ہوا جناب اسپیکر جہاں پہ عدلیہ پہ ڈرون حملہ ہونا تھا، ایک آزاد عدلیہ کو اس کا گلا گھونٹنے کا آج یہ پروسیس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ایک آزاد عدلیہ کو آپ ختم کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ پروسیس ہے، یہ اس کے مقاصد تھے، شروع ہوئے تھے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بات کی تھی جلسے میں، کہ کالا تھیلا تھا اور کالا سانپ تھا، بالکل صحیح کہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ اس وقت آپ یہ اندازہ لگا لیں
جو یہ حکومت اپنے آپ کو کہتی ہے، یہ حکومت در حقیقت پاکستان کی عوام کی صحیح معنوں میں ترجمانی نہیں کرتی، کیونکہ یہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ فارم 47 لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس مینڈیٹ کو پاکستان کی عوام تسلیم ہی نہیں کرتی۔ جن لوگوں نے 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ ووٹ لیا تھا، صبح اٹھے 9 فروری کو ان کو ہرا دیا۔ جو لوگ لائٹیں بند کر کے سو گئے تھے، صبح اٹھے وہ جیتے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جناب اسپیکر جو کہ یہ آئینی ترمیم 26ویں لے کے آئے تھے۔ یہ ان کے حالات تھے۔ دوسری بات میں کروں جناب اسپیکر کہ جس وقت اسی ہاؤس پہ اسی ڈیسک سے میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر اٹھا اور میں نے کہا جناب اسپیکر اسپیشل کمیٹی بنائیں، کس لیے کہ ایم این ایز کے رائٹس اور پریویلیجز کا تعین کریں۔ ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ڈیالہ جیل میں ملنے جاتے ہیں، وہاں پہ پریویلیجز ہمارے استحقاق مجروح ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے خط لکھا، آپ نے اس کو واپس کیا، آپ نے کال کو ڈیفائن کیا، آپ نے وہاں سے مجھے واپس اس خط پہ لکھا اور آپ نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی جگہ پہ میں نے اٹھ کے کہا جناب اسپیکر آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں، آپ کے پاورز میں ہیں کہ ایم این ایز کے رائٹس اور پریویلیجز ہم ہوں یا نہ ہوں، آئین اور قانون کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسی پارلیمنٹ میں آپ کے ویگو ڈالے آئے، آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آئے، اسی پارلیمنٹ میں ہمارے ایم این ایز کو انہوں نے زد و کوب کیا، اسی پارلیمنٹ کے پریسنٹ سے ان کو گھسیٹ کے لے گئے، اسی پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوئی، اسی پارلیمنٹ کی تذلیل ہوئی، اسی پارلیمنٹ کو نیچے کیا گیا، اسی پارلیمنٹ کو کمزور کیا۔ اور جناب اسپیکر اس کے بعد آپ نے وہ اسپیشل کمیٹی بنائی۔ اس اسپیشل کمیٹی میں آئل کے دونوں اطراف کے لوگ آئے، پر اس کمیٹی کو جو ٹرمز آف ریفرنس تھی، قانون دان ہمارے یہاں پہ بیٹھے، ہمارے ماہر ہیں قانون دان کے، وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، جب بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے کیا کہا، وہ سوچ کیا تھی جس کی وجہ سے آپ نے قانون بنایا۔ اس اسپیشل کمیٹی کی سوچ یہ تھی، اس کی بنیاد تھی جناب اسپیکر کہ آپ تعین کریں رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز ممبرز آف پارلیمنٹ کا۔ اس اسپیشل کمیٹی کے کو ہیڈ کیا سائی خورشید شاہ صاحب نے، ان کی ہم عزت کرتے ہیں، بزرگ سیاستدان ہیں، پر اس کمیٹی کو مس یوز کیا۔ اس کمیٹی کا جو اصل مقصد تھا وہ پورا نہیں استعمال کیا گیا۔ اس کمیٹی کو اس چیز کے لیے استعمال کیا گیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا مسودہ وہاں پہ پریزنٹ ہوا۔ ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا مسودہ جناب اسپیکر جانا چاہیے تھا آپ کے اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس، جو اس کا صحیح گھر تھا، پر کس کو کیا پرواہ اس وقت، کیونکہ یہاں پہ ان کے پیچھے حولدار بھٹا صاحب لگے ہوئے تھے چھڑی لے کے کہ کرو اور کرو۔ اور آج دیکھیں اس وقت ٹائم دیکھیں، رات کے 1:09 ہو چکے ہیں اور فجر کی نمازیں، میرا خیال ہے فجر کی نماز ہم لوگ ادھر ہی پڑھیں گے۔ تب Why the undue haste جناب اسپیکر؟ تب تک تو شاید میں جاگ نہ سکوں۔
چلیں جناب اسپیکر سو کے پھر فجر آپ ارجن کر دیں بہتر ہے پرولوگ کر دیں بات کریں. میں نے جس طرح کہا تھا نا ایک ایک ممبر کو دوں گا. جی آپ جناب اسپیکر یہاں پہ میں آپ کی اجازت کے ساتھ میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ یہاں پہ کیا جلدی تھی کہ آپ کے جناب اسپیکر اتنے جلدی تیزگام آپ نے لگائی ہوئی ہے کہ ہر صورت پہ اس کو 21 تاریخ ہو گئی ہے رات کے 1:10. یہ کل کے لیے 22 تاریخ پہ کیوں نہیں جا سکتا تھا؟ یہ 31 اکتوبر کو کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا یہ منی بل ہے؟ یہ امینڈمنٹ آج نہیں پاس ہوتی فرض مال، یا 31 کو آپ پاس کر لیتے، کیا لوگوں کی تنخواہیں بند ہو جاتی؟ کیا سیکرٹری صاحب کے اور عملے کی تنخواہیں بند ہو جاتی؟ کیا ملک جو ہے وہ سیز ہو جاتا؟ کیا پاکستان میں ٹرینیں نہ چلتی؟ کیا پی آئی کے جہاز نہ چلتے جو تھوڑے بہت چل بھی رہے ہیں؟ جناب اسپیکر اس میں ان ہولی ہیسٹ کیا تھی؟ اس کے اوپر کوئی آتا نہیں ہے. 10 اسپیشل کمیٹیز کے اجلاس ہوئے، تقریباً میرا خیال ہے 70% میں نے اٹینڈ کی ہوں گے. وہاں پہ ایک اجلاس میں لا منسٹر صاحب سے پوچھا گیا، اور یہ بھی میں بتا دوں ان اجلاس میں بیٹھ کے لا منسٹر صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا مسودہ ہے کیا. ان سے پوچھا جاتا تھا، کہتے تھے جی آ رہا ہے، میرے پاس نہیں آیا. او بھائی آپ نے مسودہ بنانا تھا، کدھر سے آ رہا تھا؟ 502 ورکشاپ سے کوئی مستری بنا کے آپ کو ادھر بھیج رہا تھا؟ وہ مستری صاحب جو ہیں 502 ورکشاپ کے، انہوں نے کوئی پیچ پانے کے ساتھ یہ مسودہ آپ کے لیے بنا کے بھیجا ہے؟ اسمبلی کر کے تو رنگ روغن اور پینٹ پالش پولش آپ نے یہاں پہ کر دیا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پہ کر دی ہے، تو ہم لوگ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی. پر در حقیقت ان کے جو عزائم تھے وہ سامنے تھے کہ جوڈیشری کو ختم کرو. اس کے بعد میں جناب اسپیکر یہاں پہ آتا ہوں کہ اس سارے پروسیس میں جس طرح ہمارے ممبران کو زد و کوب کیا گیا، میں ذرا آپ کو نام لے کے دیتا ہوں. ہمارے جناب اسپیکر چودھری الیاس صاحب، عثمان علی ادھر آپ کے ان کو اغوا برائے تاوان یا اغوا کر کے انفورس ڈسپیئرڈ پرسن کر کے ان کو آج پیراشوٹ کر کے ادھر لے کے آ گئے. اور یہ وہ اشخاص ہیں جن کو ووٹ پڑا ہے ایک شخص کے نام پہ، وزیر اعظم عمران خان کے نام پہ. ان کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوا. اس ٹکٹ کے نام پہ ان کے حلقے کی عوام نے ان کو ووٹ دیا. مبارک زیب ان کا بھائی پی ٹی آئی کا ورکر تھا. مبارک زیب یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن کر کے آج اس کو نمودار کی ہے. جناب ظہور قریشی کو ان کا کولڈ سٹوریج کا پلانٹ تھا، بند کرایا گیا، غائب کرایا گیا، انفورس ڈسپیئرڈ پرسن ڈکلیئر کر کے آج اس کو نمودار کرایا ہے. آپ کے اورنگزیب کھچی کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا. آپ کے ریاض فتیانہ صاحب پہ پریشر ڈالا گیا، زین قریشی صاحب، مقدار حسین صاحب، یہ سارے کے سارے، بریگیڈیئر گھومن صاحب کو کئی عرصے تک انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا. جناب اسپیکر ان لوگوں کو کیوں آپ نے یہ کیا؟ عادل بازئی صاحب ایم این اے ہے، ان کے پلازا 1 ارب روپے کا پلازا کوئٹہ میں مسمار کر دیا ہے. اس کے گھر کے سامنے کل مشینری پہنچی ہوئی تھی کوئٹہ میں اس کو مسمار کرنے کے لیے. آج اس کے دوسرے پلازے کے سامنے مشینری گئی ہے مسمار کرنے کے لیے. کالیں آتی ہیں نامعلوم افراد کی، انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کی، دھمکایا جاتا ہے لوگوں کو. جناب اسپیکر ہمارے ایک ساتھی کو
ہمارے ایک ساتھی کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، اس کے ناخن نکالے گئے اور لائیو ویڈیو کال پہ اس کی والدہ کو سنایا گیا، اس کے یہ چھاتی کے سکن کو پلاس کے ساتھ نکال اس کو کھینچتے تھے، چیخیں اس کی والدہ کو سنائی جاتی تھیں۔ اس طرح کا ٹارچر کوئی پریزنر آف وار کے ساتھ نہیں کرتا، اس طرح کا ٹارچر کوئی اپنے سخت سے سخت دشمن کے ساتھ پریزنر آف وار کے ساتھ نہیں کرتا۔ زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو رات کو 11:35 پہ اٹھایا گیا، گن پوائنٹ پہ ان کو نکالا گیا گاڑی سے، ان کو ابڈکٹ کیا گیا اور سیف ہاؤس میں لے کے گئے۔ جی لاہور میں محسن نقوی کے گھر کے بالکل سامنے سے میں نے آپ کو فون کیا جناب اسپیکر، اور یہاں پہ اسی فلور آف دا ہاؤس سے میں نے آپ کو اپریشیٹ کیا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ ہماری بیٹی ہے۔ آپ نے آئی جی پنجاب کو فون کیا، وہ ٹاؤٹ شخص ہے ڈاکٹر عثمان، یہ لفظ میں ایکسپنج کر رہا ہوں، آپ نے جناب اسپیکر آپ نے اس کے ساتھ بات کی اور اس نے ڈینائی کیا، یا سی سی پی او نے ڈینائی کیا، اور میں نے آپ سے یہی بات کی جناب اسپیکر کہ جھوٹ بول رہے۔ 2:30 بجے رات کو زین قریشی صاحب کی اہلیہ واپس گھر آئیں، فجر کے ٹائم پہ آپ نے مجھے میسج کیا کہ وہ واپس آ گئی ہیں، اور میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ وہ حقائق ہیں جن سے کوئی آدمی آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ سعد اللہ بلوچ صاحب کے ساتھ کیا ہوا جناب اسپیکر، جس طرح ان کو ٹارچر کیا گیا۔ مقداد علی خان صاحب کو انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن رستے میں آ رہے تھے، اٹھا لیا گیا۔ شفقت اوان صاحب اسی ہاؤس کے ممبر، ایڈوکیٹ ہے بائی پروفیشن، ان کے آفس کو ان کے گھر کے اندر گئے، پنجاب پولیس اور سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ، نامعلوم لوگ ویڈیوز بناتے گئے، لوگوں کو مارا پیٹا اور کہا کہ اوپر ہم نے بھیجنی ہے۔ سعد اللہ بلوچ صاحب کی وائف کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بیٹے کو زد و کوب کیا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسامہ میلا صاحب ایم این اے ان کے گھر گئے، ان کے سٹاف کو مارا پیٹا، ان کے بزنس کو تباہ و برباد کیا۔ ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے کو 2 بار اغوا کر کے لے گئے اور کوئی ان کا پتہ نہیں تھا۔ انتظار پنجوتا صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ایڈوکیٹ ہیں، آج تک وہ غائب ہیں، 11 دن ہو گئے انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن۔ ہمارے پی ٹی آئی کے صدر ہیں داؤد شاہ صاحب بلوچستان میں۔ جی امینڈمنٹ پہ بھی آ جائیے پلیز۔ جی میں اس پہ آتا ہوں جناب اسپیکر، آپ نے بلاول صاحب کو کچھ نہیں کہا، میں بھی تحمل سے آپ بات سنیں۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ ایک سٹینڈرڈ رکھیں اور ہمارے لیے دوسرا سٹینڈرڈ رکھیں، ود ڈیو ریسپیکٹ جناب اسپیکر۔ نہیں آپ بات کریں امینڈمنٹ کے اوپر پلیز۔ اب میں بالکل آؤں گا جناب اسپیکر، آپ ہمارے ساتھ تحمل سے پیش آئیے گا پلیز۔ یہ داؤد شاہ صاحب، ان کو انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا۔ یہ ساری اس امینڈمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ حاجی امتیاز صاحب اس ہاؤس کے ممبر ہیں، اور یہیں پہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا کیونکہ وہ بھی انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن تھے۔ جہاں پہ جس سیل میں ان کو رکھا گیا، جس طرح قبر نما سیل ہوتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز والوں کے پاس تھا۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر، مبین جٹ صاحب، ان کے گھر پہ جا کے ان کا کاروبار بند کر دیا گیا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ جاوید اقبال وڑائچ صاحب ایم این اے ہمارے، ان کا کاروبار بند، ان کے گھر کی دیواریں اڑا دی، گھر مسمار کیا گیا۔ ہماری پارلیمنٹری لیڈر صاحبہ زرتاج گل صاحبہ،
ان کو جس طریقے سے ڈونگے طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا، سر پہ دوپٹہ نہیں لینے دیا گیا، ان کو ننگے پاؤں اٹھا کے وہ لے گئے. یہ حالات ہیں جناب اسپیکر آپ کے. اس وقت ہمارے بشرا بی بی جیل میں، جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرگان دونوں جیل میں. کس لیے؟ پریشر ڈالنے کے لیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ٹوٹل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے. کل ہمارا ڈیلیگیشن گیا ان سے ملنے کے لیے. ان کو جناب اسپیکر ان کے سیل میں 5 دن سے بجلی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اخبار کی فیسلٹی، نہ کوئی ٹیلی ویژن کی فیسلٹی. ان کو بالکل آئسولیشن میں رکھا ہوا. جناب اسپیکر یہ وہ حالات ہیں. وہ وزیر اعظم رہ چکے اس ملک کے، اور یہ پہیا بہت جلدی گھومتا ہے. جناب اسپیکر یہاں تک یہ بھی صرف نہیں، یہ تو میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. مولانا صاحب کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. جے یو آئی فے کے سینیٹر صاحبان کو اٹھایا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں جناب اسپیکر، اختر مینگل صاحب کے حوالے سے وہ آج آئے تھے سینٹ میں اپنے ممبران دیکھنے کے لیے. اختر مینگل صاحب کا ریزگنیشن انہوں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے، آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. بحیثیت قومی اسمبلی وہ ٹیکنیکلی اس وقت بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے، ان کو سینٹ کی گیلریز میں نہیں الاؤ کیا گیا. کیوں؟ ہم ان سے آپ سے پوچھتے ہیں جناب اسپیکر، پارلیمنٹ ہاؤس کا وہ کیوں نہیں ان کو الاؤ کیا گیا؟ کیونکہ نسیمہ احسان صاحبہ ان کی سینیٹر جی اور قاسم رنجو صاحب، ان کے بارے میں بتاتا ہوں جناب اسپیکر. نسیم احسان صاحبہ ہیں اہلیہ سید احسان شاہ صاحب کے. احسان شاہ صاحب 5 بار وزیر رہ چکے ہیں بلوچستان گورنمنٹ میں. جناب اسپیکر ان کا سپٹمبر میں ان کو دھمکیاں ملنی شروع ہوئی. ان کا پیٹرول پمپ سیل کر دیا گیا، جو ان کی زمین تھی اس کی الاٹمنٹ کینسل کر دی گئی. ان کا بیٹا 15/10/2024 کو باہر سے آیا، ان کو اٹھایا گیا، انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا، ابڈکٹ کیا گیا. اور اس کے بعد نسیم احسان صاحبہ کا جو فلیٹ ہے C308 جی اس پہ ان کو ایک قسم کا محصور کر کے رکھ دیا گیا. اختر مینگل صاحب کے لوگ انہوں نے بھیجے ان سے ملنے کے لیے. اسلام آباد پولیس اور سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ، نامعلوم لوگ وہاں پہ تھے، ان کو نہیں ملنے دیا. اگلے دن جی عمر صاحب اگلے دن جناب اسپیکر، نہیں جناب اسپیکر یہ میں برداشت نہیں کروں گا، سوری. یہاں پہ یہ ساری یہ میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بات کیجئے نا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ. نہیں جناب اسپیکر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پہ بات ہو رہی ہے. یہی بات ہوتی ہے. نہیں جناب اسپیکر، آپ کی ساری تقاریر جتنی جناب اسپیکر آئی اسٹرانگلی پروٹیسٹ. ہم لوگ پھر یہاں پہ ہوں گے ہی نہیں. آپ کانسٹیٹیوشنل جناب اسپیکر آئی ایم سوری، یہ ہمارا حق ہے. جناب اسپیکر یہ ہمارا حق ہے. نہیں حق تو وہی ہے نا. ٹھیک نہیں ہے اس وقت رات کے 1:30 بج گئے ہیں، آدھے گھنٹے سے آپ بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل. جناب اسپیکر یہ غلط آپ کر رہے ہیں. جی آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. جناب اسپیکر میں کر رہا ہوں، مجھے آپ ٹوکے نہ یہاں پہ. آئی ایم سوری، ہم لوگ پورے بات کریں گے. جناب اسپیکر اگلے دن شہباز شریف کا لنچ تھا، وہاں پہ ان کو نسیم صاحبہ کو کہا گیا کہ آپ نے ہر صورت جانا ہے، اور ان کو فورس کیا گیا کہ وہاں پہ جائیں. اس کے بعد جناب اسپیکر جس وقت جناب اسپیکر مینگل صاحب نے چیئرمین سینٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، انہوں نے میں کچھ کرتا ہوں، چیئرمین سینٹ نے ایشورنس دی. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسی رات ان کو اغوا کیا گیا جناب اسپیکر. قاسم اور آج وہ نمودار ہوئے. قاسم رنجو صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ جناب اسپیکر جس دن آپ کی ایس سی او کی میٹنگ ہو رہی تھی،
ان کی زمینوں کو سندھ میں گینگسٹرز نے آکیوپائی کیا اور رینجرز نے اور پولیس نے ان کو تحفظ دیا. جناب اسپیکر وہ 14 تاریخ کو ڈائلسس کے لیے شفا انٹرنیشنل گئے. صبح 7 بجے 8 بجے ان کے بیٹے نے کال کی کہ ان کو ابڈکٹ کر لیا گیا ہے اور پولیس کی گاڑیاں اور موبائلز آئے ہیں 2 گاڑیوں میں اور ساتھ 4 نامعلوم اشخاص تھے اور ان کو لے گئے ہیں. ان کو اور ان کے بیٹے کو میں خود وہی سوچ رہا ہوں آئینی ترمیم پہ تو بات ہی نہیں کر رہے. جناب اسپیکر یہ وہ روداد ہے. جی ہاں. علی محمد خان صاحب بیٹھ جائے. علی محمد خان صاحب کہہ نہیں جی ہاں علی محمد خان وہ صاحب کہہ رہے بیٹھ ہیں جائے. آئینی ترمیم پہ بات کرنے لگے. جناب اسپیکر کون سی والی کلاس پہ یہاں پہ ان کو اور ان کے بیٹے کو پک اپ کر دیا گیا اور ان کو اس وقت لایا جاتا تھا جس وقت ان کی ڈائلسس ہوتی تھی. جناب اسپیکر آج ان کو جس طریقے سے لایا گیا ٹنٹڈ گلاس کی وائٹ کرولا میں لایا گیا اور جس طرح ان کو اٹھا کے سینٹ میں لایا, مینگل صاحب کو ملنے بھی نہیں دیا ان سے. مینگل صاحب کا یہ میسج ہے یہاں پہ, ان کا یہ میسج ہے جناب اسپیکر یہ پاکستان کی عوام کے نام پہ کہ انہوں نے جمہوریت کو فروغ دینے کی کوشش کی, پر اس وقت اختر مینگل صاحب اس اسمبلی سے اس جمہوریت سے دل برداشتہ ہو کہ انہوں نے اپنا ریزائن کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ کیسے اس پروسیس کا حصہ بنے جب ہمارے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور یہ سلوک کیا جا رہا ہے. میرا یہاں پہ جناب اسپیکر سوال ہے, شہباز شریف سے یہ سوال ہے کہ جو میں نے آج یہ سارے کیسز آپ کو سنائے, کیا یہ سارے کے سارے فیشسٹ ایکشنز ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں, ان کی ایما پہ ہو رہے ہیں, اور یا ان کے ایما پہ ہو رہے ہیں جناب اسپیکر کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو فورسفلی یہاں پہ لائی جا رہی ہے تو پھر شرم آنی چاہیے کیونکہ یہ جمہوریت کو دفن کرنے کے سارے عزائم ہیں. یہاں پہ جناب اسپیکر یہاں پہ فضل الرحمان صاحب نے جو مثبت رول ادا کیا بحیثیت اپوزیشن کے ممبر کے, ہم لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ میں کہتا چلوں جناب اسپیکر کہ ہمارے ممبر میرے پیچھے یہاں پہ شرف افضل خان مروت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گھر کو مسمار کیا گیا, ان کے خلاف ایف آئی آرز ہیں. ہم سب کے خلاف ایک نہیں دو نہیں متعدد ایف آئی آرز ہیں, اور وہ کس لیے؟ لوگوں کو کالیں آتی ہیں کہ آپ اس مسودے کو سپورٹ کریں. کے پی ہاؤس پہ اسلام آباد پولیس اور رینجرز آتی ہے, وہ کس قانون کے تحت جناب اسپیکر؟ آپ نے تو دھجیاں اڑا دی, آپ نے وفاق کو کمزور کر کے رکھ دیا, اور کس لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آدھے پاؤ گوشت کے لیے آپ نے پوری بھینس ذبح کر دی. یہ تو وہ مثال ہے کہ صرف اس 26 امینڈمنٹ کے لیے, اس کے لیے آپ یہ ذبح کر رہے ہیں جمہوریت کو اس لیے آپ ختم کر رہے ہیں. جناب اسپیکر ہم نے اپنے ایم این ایس کو یہ ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ آپ نے اس پروسیس کا حصہ نہیں بننا, اور وہ ڈائریکشنز انہوں نے یا وائلیٹ کی, ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائی جائے گی. اس پروسیس کا کیونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے, یہ ہمارا ایک کیلکولیٹڈ اوپینین بھی ہے اور بیلیف بھی ہے کہ یہ گورنمنٹ اس لائق نہیں
کہ وہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس یہاں پہ لائے. ہم لوگ ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا حصہ بالکل نہیں بنیں گے جناب اسپیکر. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جناب اسپیکر اس وفاق کو کمزور کرنے کی علامت ہوں گی. اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے ساتھ ہم بحیثیت پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے ممبران اور اچکزئی صاحب اور ہمارے MWM کے ساتھی ہم لوگ اتفاق نہیں کر پائیں گے. ہم لوگ جناب اسپیکر آپ سے گزارش کریں گے, آپ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ خدا را آپ نے سٹینڈ لینا ہے بحیثیت اسپیکر اپنے ہاؤس کے ممبرز کے لیے کہ یہاں پہ جو ہمارے لوگ فورسفلی ابڈکٹ ہوئے تھے اور آج ایک دم نمودار ہو رہے ہیں, ان کو اس پروسیس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو یہاں پہ آپ کے 4th فلور کے چیمبرز میں یا اس اسمبلی کے پریسنٹس میں ہمارے جو ابڈکٹڈ ممبرز ہیں ان کو رہا کیا جائے اور واپس اپنی سیٹوں پہ جو یہ ہمارے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ٹریجری بینچز پہ, ان کو واپس اپنی سیٹوں پہ یہاں کے آپ آ کے بٹھائیں. جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات کروں گا کہ گزشتہ کل, ابھی تو ایک دن اور آگے ہو گئی, بلکہ کل 19 اور 20 تاریخ کی رات کو یہیں پہ ڈپٹی اسپیکر صاحب پریزائیڈ کر رہے تھے. 11:55 پہ تلاوت قرآن شریف شروع ہوئی تو یہاں پہ اتنی جلدی تھی, انہولی ہیسٹ تھا کہ آپ کے عملے کے سارجنٹ ایٹ آرمز مولانا صاحب کو چٹیں دے رہے تھے کہ تلاوت شارٹ کریں. جناب اسپیکر میں نے کبھی زندگی میں ایسے چیزیں نہیں دیکھی. جس وقت نعت شریف نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہاں پہ مولانا صاحب پیش کر رہے تھے, ان کو 2-3 بار سارجنٹ اینڈ آرمز اور ان کا عملہ آ کے چٹیں دے رہا تھا کہ آپ جلدی کریں. ٹھیک جناب اسپیکر یہ کہاں کا, یہاں پہ ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان, پر جس وقت اعمال آتے ہیں تو پھر یہ حرکات ہوتی ہیں کہ جس وقت تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو چٹیں دے رہی ہوتی ہیں کہ جلدی کریں, نعت پیش ہو رہی ہوتی ہے کہتے ہیں جلدی کریں, جس وقت یہ ترامیم آ رہی ہوتی ہیں تو پھر انڈیولی ہیسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. جناب اسپیکر اپوزیشن کے ساتھی یہاں پہ ہم لوگ جتنے بھی ہیں, ہم لوگ کم از کم تاریخ میں سرخرو ہوں گے, اور یہ لوگ جو حکومتی بینچز میں بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو جنم دیا, جنہوں نے اس کو فروغ دیا, اپنے ناپاک عزائم کے لیے تاریخ ان کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی. جی تھینک یو. تاریخ ان کو یہ یاد کرے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کو دفن کیا. تاریخ ان کو یاد کرے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہوئے مینڈیٹ کے اوپر پاکستان کی عوام کے اوپر ایک اور قاتلانہ ضرب مارا. جناب اسپیکر جی تھینک یو. میں یہاں پہ بولیں کہ جس وقت 18ویں ترمیم پیش ہو رہی تھی اس وقت آپ کے ساتھیوں نے یہاں پہ 9 مہینے لگائے تھے 102 آرٹیکلز پہ ترامیم کے. آج جناب اسپیکر ان 27
جی 27 آرٹیکلز پہ امینڈمنٹ کے لیے جی دنوں کے اندر اندر اس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے. جناب اسپیکر یہ ایک انڈائٹمنٹ نہیں ہے, چارج شیٹ نہیں ہے اس حکومت کے خلاف, تو اور کیا ہے؟ میں آخر میں پھر کہوں گا, کہاں 9 مہینے کی کاوش اور کہاں پہ 1 یا 2 ہفتے کے اندر اندر ختم کرنے کی کوشش, اور وہ بھی جہاں پہ لا منسٹر کو بھی نہیں پتا کہ وہ مسودہ ہے کیا. تھینک یو عمر صاحب. بالکل. جی مائک کھولیں. جی وائنڈ اپ کیجئے پلیز. جناب اسپیکر جی, جناب اسپیکر ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ